یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر یہ کہوں کہ جی لیٹس سپوز میرے حلقے میں اگر میں آج بھی میں کہتا ہوں کہ میرے حلقے میں کوئی مجھ سے الیکشن لڑے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا. میں اپنے حلقے کا پاپولر ایک ایم پی ہوں، تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ میں وہاں قانون توڑنا شروع کر دوں. اس کا مقصد نہیں ہے کہ میں وہاں پہ دفاتر جلانا شروع کر دوں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بولوں کہ جی ملک کے خلاف سازش شروع کر دو. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بولوں کہ جی ملک کے اداروں کے خلاف سازش شروع کر دو. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے لوگوں کو کہوں کہ جی آپ لوگوں کی جان و مان کی حفاظت چھوڑ دو، آپ کسی کے گھروں میں گھس جاؤ، آپ آگ لگاؤ، آپ بسوں کو آگ لگاؤ. آپ جو ہے آج ہم اس بسز پہ بیٹھے، یہ بسوں کو بھی آگ لگی نا اس شہر میں. آپ پورے سب گواہ شاہراہ فیصل بن بسوں کو آگ کس نے لگائی؟ تو پھر یہ کوئی اس میں ملک میں کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں اگر پاپولر ہوں تو میرے سارے قانونوں سے بالاتر ہوں؟ نہیں ہو سکتا. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قانون سے بالاتر ہو. یس، پوری دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں عمران خان کی آزادی کے لیے. میرا سوال ہے اگر کسی ان ملکوں میں صرف سب چیزیں چھوڑ دیں، کوئی قانون کو اگر توڑے تو کیا وہاں پہ کسی اور ملک کی قراردادوں پہ عمل ہوگا؟ ایک شخص قانون کو توڑ دے، ایک شخص ملک کو آگ لگائے، ملک میں انتشار پھیلائے، ایک شخص ملک کو کوئی کوشش کرے کہ جی ملک کی تباہی ہو، ایک شخص آئی ایم ایف کو فون کر کے کہے، آئی ایم ایف کو یہ لوگ لیٹرز لکھیں اور ان کی پورے وزراء حکومتیں لیٹر لکھیں کہ جی پاکستان کی امداد بند کر دی جائے. مطلب کون سی حد تک وہ لوگ نہیں گرے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ تو جو شخص اس حد تک اس ملک کے لیے گرے ہیں تو کیا اس کے لیے صرف کسی ملک کی قرارداد جو کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس پہ آ کے ہم کہیں کہ جی نہیں کسی شخص کو چھوڑ دیا جائے؟ یا اسی ممالک میں کیپٹل ہل کا جو واقعہ ہوا تھا، کیپٹل ہل میں 10-15 سال لوگوں کو سزائیں ملی، تو کیا ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے ملک میں قرارداد پیش کر کے جی وہ وہاں کا ان کا آئینی جمہوری حق تھا کہ جی وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں گھسے یا وہاں لوگوں پہ آگے لگائیں تو جی ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ڈیموکریٹک رائٹ، فریڈم آف اسپیچ کا مقصد کہیں پہ بھی قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہوتا. پورے دنیا کے کسی بھی، چاہے کوئی بڑا ترقی یافتہ ممالک ہو یا کوئی چھوٹا ملک ہو، کسی بھی ملک میں، اور یہ نہیں کہ کوئی اور کسی اور نے کر دیا. آج بھی پی ٹی آئی کے مختلف سیکنڈ ٹیئر رہنماؤں کے وہ بیانات موجود ہے کہ جی یہاں پہ گھسو، وہاں پہ گھسو، ادھر چلو ادھر چلو. ان جگہوں کے انہوں نے نام تک لے کے کہا کہ چلیں اس پہ حملہ کریں گے، دھمکیاں دیں، اداروں کو دھمکیاں دیں، ملک کو دھمکیاں دیں. تو جو شخص قانون ہاتھ میں لے، اس کا جو آپ کا جو سوال میں پھر اس پہ آتا ہوں، جو شخص قانون کو ہاتھ میں لے، قانون لتاڑ میں لے، اگر دنیا کے کسی مہذب ملک میں وہ برا سمجھا جاتا ہے تو ہمارے ملک میں کیونکہ کسی اور ملک کو اچھا لگتا ہے، یا وہاں پہ کوئی لابیسٹ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، غیر ملکی لابیسٹ یا غیر ہمارے دشمن ممالک کے کچھ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر اگر وہ پیٹرنائز کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اس طرح کے انتشار کو، تو کیا اس میں ہمارا قانون خاموش ہو جائے؟ تو میں الیکشن کمیشن کی بات پہ آ رہا تھا، تو آپ نے کورٹ کی بات کی، الیکشن کمیشن کا چار کو پیٹرنائز کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عیاں ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو عدالتوں کے احترام کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ عدالتوں کا بہت سارا احترام ہے، لیکن جو ریلیف نہیں مانگا گیا وہ دے ہی نہیں سکتے، اور ذاتی خواہشوں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جی حمید صاحب پر دیکھیں جی، کوئی بھی غیر قانونی شخص جو غیر قانونی طور پہ کہیں رہ رہا ہو، وہ ڈیفینیٹلی وہ چیلنج ہے اور وہ نہیں رہ سکتا. اس کے لیے مہمیں چلائی بھی ہیں، میں اپنے لوگوں کو قابو کرے، اپنے لوگوں کو اس طریقے سے، ان کو وہاں کے فرینکفرٹ کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ سفارت خانے کے اندر گھسنا آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی انٹرنیشنلی اس میں بہت اس کو ایک خطرناک حد تک سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہیں پہ بھی یہ اس طرح کی پرمیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کو بھی چاہیے سختی سے اس چیز کا نوٹس لے، اور فرینکفرٹ کے اس انتظامیہ کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اور ایسے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے. پارٹی جو ہے پابندی کے حوالے سے ابھی کل تارڑ صاحب نے بات کی کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کہ پابندی جو پی ٹی آئی اس پہ لگانے کے لیے. دیکھیں جی، اس کے لیے میں بالکل واضح بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کا بیان بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہم سے رابطہ کرے. ڈیفینیٹلی جب وہ رابطہ کرے گی تو پیپلز پارٹی آفیشیلی طور پہ اس کو مزید امفسائز کرے گی، بٹ بائی دا سیم ٹائم یہ فیڈرل کیبنٹ میں لے کے آئیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لے کے جانا ہے.
کیونکہ اس کا ایک پروسیجر دیا گیا ہے کہ پہلے کیبنٹ اس کو نوٹیفائی کرے گی، پھر جو ہے آگے کورٹ تک بھی جاتی ہیں چیزیں، تو وہ لائے تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کو جب ان کے ایکشن نظر آئیں گے تو پیپلز پارٹی اپنا اس میں موقف کلیئر کریں گے. جی خورشید صاحب، سیاست میں اکتوبر کا مہینہ بہت اہم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹریبونلز کھلیں گے اور فارم 47 والا معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. تو کیا ہونے جا رہا ہے ذرا بتائیے. دیکھیں جی کچھ نہیں ہونے جا رہا، کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا کہ ہمارے عوام بھی پریشان نہ ہوں، ہمارے اس ملک کے انویسٹرز بھی پریشان نہ ہوں، اور سب لوگ سکون کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا.